المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. وما أرسلنا قبلك من المرسلين وما أرسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے قبل کا تم سے پہلے من المرسلین کوئی رسول الا مگر انہم وہ سب لیأکلون کھاتے تھے الطعام کھانا ویمشون اور چلتے پھرتے تھے فی الاسواق بازاروں میں وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ وجعلنا اور بنایا ہے ہم نے بعضکم لبعض تم کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ آزمائش اتصبرون کہ کیا تم ثابت قدم رہتے ہو وکانا ربک بصیرا اور تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا. مشرکین مکہ مخالفین اسلام معاندین دین و ملت ہمیشہ اہل اسلام کے لیے ایک نئی اور غلط تعبیرات سامنے لانے کی آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہایت غلط اور بھولی تعبیر لے کر آئے. حضرات اصحابہ علیہ الرضوان کو بتایا کہ یہ تو کھانے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں آتے جاتے ہیں. مطلب کیا تھا معاذ اللہ نقل کفر کفر نماشت پھر یہ نبی کیسے ہوئے؟ نہ تو رسولوں کے لیے چلنا پھرنا کوئی عیب ہے، نہ کھانا پینا کوئی عیب ہے، نہ بازار میں جانا کوئی عیب ہے. لیکن مخالف نے کچھ نہ کچھ اندازہ اور جائزہ لینا ہوتا ہے اور اس کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے. گزشتہ جمعہ میں میں نے کچھ معلومات پیش کی تھی
بتایا تھا کہ حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمزور لوگوں نے اپنی ذہنی اختلاف کے ساتھ یہ سمجھا کہ اولیاء الیہ کنز، کوئی اس کے پاس خزانہ ہوتا، اور تکون لہو جنہ، جس کے پاس کوئی لمبا چوڑا پھل ہوتا ہے، اس کے گھر چکر جایا کرتے، بوٹ پھل کو کھاتے۔ یأکل منہا، یہ اس میں سے کھاتے پیتے۔ معلوم ہوا کفار نے یہ سمجھا کہ جب یہ کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ معذاللہ نکل کفر کا مطلب یہ ایک خیالی پلو تھا اللہ کے اصحابہ علیہ الرضوان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے دور کرنے کے لیے، نظریاتی طور پر برگشتہ کرنے کے لیے یہ ایک ہیلا تیار کیا ہے۔ ہیلا کرنے والے بتیرے آئے وہ آج تک جاری ہیں، نیکی کرنے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے آج تک ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اختیارات کو ہوتے ہوئے دنیا اور اس کے مال و دولت کو اپنے دامن مبارک سے یوں جھاڑ رکھا تھا جیسے کوئی بہت بڑا اپنے کپڑے سے گند کو جھاڑ دیا کرتا۔ بعض حضرات جن اپنے خیالات کو تائید دینے کے لیے ایک آیت سے سہارا لیتے ہیں، اور آیت میں بھی تلاوت کر کیے دیتا ہوں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ قُلْ کہہ دو لا أَمْلِكُ، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی اپنی ذات کے لیے بھی، نفعًا کسی نفع، ولا ضرًا نہ کسی نقصان کا، الا ماشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، میرے محبوب آپ یہ کہتے کہ میں ذاتی طور پر کوئی ملکیت، کوئی اختیار نہیں رکھتا، تو نبی ہوتا کس کا ہے؟ نبی بناتے کون ہیں؟ بولیں اللہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے اختیارات کی نفی کی ہے، تو میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ معبود سے تو کہلوایا نا، نہیں سمجھے بات؟ معبود سے کہلوایا، میرے معبود کہہ دے میں ذاتی اختیار نہیں رکھتا، کیا مطلب میرے اللہ کا اختیار سارا میرے ساتھ۔ جب اللہ نبی کا، نبی اللہ کا، تو پھر اختیار کس کا؟ تو معلوم ہوا تو یہ اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ تو پھر اس کے سمجھنے میں اتباع کیا ہے؟ لا أملك لنفسی، میں کہتا ہوں میں اپنے وجود کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا، یعنی میں میرے رب میرے وجود کے بارے میں اختیار نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ میرا مالک جو چاہے میں ویسے کرتا ہوں۔ نبوت کا کام کیا ہے؟ جو رب کہے وہ نبوت کہے، جو مالک چاہے وہ غلام کہے۔ نبوت کے یہاں مرضیات نہیں ہوتی، مرضی اللہ ایک ہی ہوتی۔ اس لیے اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے نبی سے قیامت کے دن سوال و جواب نہیں،
بعض امتیوں کے بارے میں دوسرے نبیوں کے بارے میں سوال آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کوئی سوال جواب آپ سے نہیں۔ کیوں؟ جب چلے وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہے، وہ اس کے خلاف ہی نہیں چلے تو سوال کا مطلب کیا؟ سوال پوچھنے کی ضرورت تو ختم ہوگی۔ اب سمجھیے لا املک لنفسی، مجھے اپنے وجود کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، میں ذاتی طور پر کوئی اپنے لیے نفع جمع نہیں کر سکتا، ولا ضرا، اور نہ کسی نقصان کو میں دور کر سکتا ہوں اپنے وجود سے، میں کسی نقصان کو بھی دور نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھا، الا ما شاء اللہ، الا مگر ما شاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے۔ آپ اللہ کے بنائے خود ہی بن گئے ہیں، اس کی چلائے خود چل رہے ہیں، اس کے بتائے آپ کو خود پتہ چل رہا ہے۔ الا ما شاء اللہ، یہاں پوری لگا دیں، پچھلی ساری آیت پر ہے، پیچھے سارا پڑھا، کوئی نفع نہیں کما سکتے، کوئی ملکیت ان کی نہیں، کوئی اختیار ان کا نہیں۔ الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، جو اللہ نے میرے لیے چاہا، وہ اختیار میرے پاس ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ میں روزانہ اٹھتے ہیں، ہاتھ کو نہیں کھولتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں، تو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار ختم کیا ہوا ہمارا؟ آپ بچوں کو روٹی ٹماٹر نہیں لا دیتے، کھانا نہیں کھاتے، یہ مطلب میرا اس سے کہ بالکل اختیار کو الا ماشاء اللہ کا پھر معنی کیا ہوگا؟ الا ماشاء اللہ میں اختیار ہے نبوت کو، جو ہم چاہیں گے، جیسا ہم چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں پوچھوں اگلی بات بھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی اختیار نہیں تھا تو پھر ابو بکر صدیق کس طرح ہوئے؟ اگر آپ کو اختیار کچھ نہ تھا، آپ کی جلدی کہیں نہ تھی، عمر فاروق کیسے؟ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو اختیار نہیں معاذ اللہ تو عثمان غنی کس طرح؟ اگر آپ کو اختیار نہیں تھا معاذ اللہ تو پھر علی مرتضیٰ کیسے؟ سبحان اللہ۔ ماں باپ نے تو نام سے نہیں رکھا ہے نا۔ بلال کو کس نے رنگا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابو ذر کو کس نے رنگا ہے؟ اختیار نہیں، اختیار نہیں، کیسی عجب بات ہے؟ جہاں اختیار ہے وہاں خوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا جہاں اللہ کی عطا ہو وہاں کی نفی نہیں، عطا کی نفی نہیں۔ آیت سے یہ استدلال باطل ہے اور غلط ہے، اس سے معلوم ہوا نبی کو کوئی اختیار، نبی کو اتنا اختیار جتنا اللہ نے دیا، اس سے ظاہر کہ ہم بھی بات نہیں کرتے۔ اگر آپ کے اختیارات پوچھ رہے ہوں، قصیدہ بردہ یہ دیوبند میں بھی نصاب میں داخل ہے، قصیدہ بردہ دیوبند میں نصاب میں داخل ہے، وہاں پڑھایا جاتا ہے کلمہ۔ مولانا محمود حسن کے جو بزرگ تھے انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اس پر شرح بھی لکھی ہے، قصیدہ بردہ مولانا ذوالفقار علی صاحب۔ اس میں ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا، آپ کے اختیار میں ہے اور اتنا آپ کو اختیار ہے، دنیا تو ایک ذرہ ہے آپ کی عطاؤں میں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی عطاؤں میں ایک ذرہ ہے، وَذَرَّتَهَا، اتنے ذرہ ہی ہے، اگر آپ دینے پر آئیں تو یہ دنیا میں معمولی سی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
اور پھر فرمایا من علومک علم اللوح والقلم، آپ کا علم اتنا وسیع ہے لوح و قلم بھی اس میں سمائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جانتے کچھ نہیں، پتہ کچھ نہیں، نبی کو پتہ نہیں، وہ پتہ کس کو ہے؟ قرآن کس نے بتایا، کس نے سنایا، کس نے سمجھایا، کس نے پڑھایا؟ نبی نے نا۔ تو پتہ نہیں تھا پھر سمجھایا کیسے، بتایا کیسے؟ تو ایک بات میں نے پہلے آپ کے دماغ پر رکھ دی ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ چاہے تو نبی نے دل سمجھا دیا۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا، یہ دنیا تو ایک معمولی ذرہ ہے آپ کی عطاؤں کے مقابلے میں۔ اگر ابو بکر پر آپ کی جود و صفا نہ ہوتی وہ صدیق نہ ہوتے، صدق و صفا کے امام نہ ہوتے دنیا میں، اور رہتی دنیا تک کے لیے صدق و صفا کے وہ امام ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر نبوت منتخب نہ کرتی، اللہ کا فضل ان پر نہ برستا، نگاہ نبوت ان پر نہ ہوتی، تو فاروق نہ ہوتے۔ ان کا تاریخ سے سارا کچھ ہوا۔ نبی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے وہی بولی بولتے ہو جو تمہیں محبوب ہو، مگر نبوت کے لیے وہ زبان استعمال کرنا منع۔ اپنی ایمانیات سے نہ کھیلو، یہ ایمان بڑی تارا منشا ہے، یہ زندگی چند روزہ ہے، گزر جائے گی، پھر اسی ایمان نے قائم آنا۔ اور ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایمان نام ہے اللہ کے ساتھ رسول کی ذات کو تسلیم کرنے کا، اس کی صفات کے ساتھ، ان کے کمالات کے ساتھ، ان کے اعمال کے ساتھ۔ بے شک، اگر تم تسلیم کرو گے تو بھائی رہو۔ بے شک، نبوت پر عیب لگایا بیگانوں نے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نامرادوں کی تردید کریں۔ بے شک، اہل کفر نے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، اہل اسلام نے ان کی تائید نہیں، تردید کی ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ تو اس کا اندازہ کر لیں، کسی نے خوب کہا اس کے در سے ہے جاری وہ فیضان کا دریا، اس کے در سے ہے جاری وہ فیضان کا دریا، مراد پاتے ہیں اپنی تمام شاہ و گدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور نہیں بھیجا ہم نے قبلک تجھ سے پہلے من المرسلین، رسولوں میں سے کوئی بھی۔ وَيَمْشُونَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، إِلَّا مگر إِنَّهُمْ کہ وہ سب لَيَأْكُلُونَ کھاتے تھے الطَّعَامَ کھانا، وَيَمْشُونَ اور چلتے تھے فِي الْأَسْوَاقِ بازاروں میں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہے ہم نے بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ تم کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ، آزمائش، ہمارے لیے وہ آزمائش۔ کیوں؟ کفر ہمیں دھمکی بھی دے رہا ہے، تانا بھی دے رہا ہے، ہمارے لیے وہ آزمائش، ان کے لیے ہم آزمائش کہ ہم ایمان پر اڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک، اتصبرون، اب اللہ چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کیا تم ثابت قدم رہو گے؟ اتصبرون، کیا تم ان ایمانیات پر ثابت قدم رہو گے، مضبوط پاؤں کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا، جو ثابت قدم ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو منافقانہ اعمال میں گرفتار ہے اس کو بھی دیکھ رہا۔ تو حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کا عالم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔
اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو پھر رحمت کیا چیز ہے؟ بے شک سبحان اللہ بس اسی پر آئندہ آپ غور کرتے رہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما